السلام علیکم سامعین و ناظرین. آج سے میں ایک نیا سلسلہ شروع کر رہا ہوں اور وہ ہے اردو ڈائجسٹ سے انتخاب. یعنی اردو ڈائجسٹ جو پاکستان سے شائع ہونے والا ایک میگزین ہے جو ہر مہینے شائع ہوتا ہے، برسوں سے شائع ہو رہا ہے، تو اس میں سے کچھ اہم مضامین، اہم واقعات، اہم ڈاکومنٹریز، اہم انٹرویو میں سلیکٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا. اردو ڈائجسٹ کا بڑا خاصہ رہا ہے کہ اس کے ہر میگزین میں بہت ساری اہم باتیں، علم کے بہت سارے خزانے ہمیں مل جاتے ہیں ہر موضوع کے اوپر، اور آپ اگر ان کو توجہ سے پڑھیں تو آپ کی معلومات میں بے حد اضافہ ہو سکتا ہے. تو ایسے ہی چند واقعات، معاملات، انٹرویوز یا ڈاکومنٹریز لے کر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. تو آج کی ابتدا میں کر رہا ہوں. آج سے یہ ہے اردو ڈائجسٹ دسمبر 2001 کا میگزین ہے یہ، اور اس میں ایک بڑا اچھا مضمون مجھے پسند آیا ہمارے عظیم الشان قائد مولانا محمد علی جناح کے بارے میں. یہ مضمون لکھا ہے ہیکڑ بولا تھور اور زبیر صدیقی، شاید ان کا مشترک کاوش ہے یہ، اور عنوان ہے اس کا نوجوان جناح عدالت میں. نیچے اس کا ابتدائی لکھا ہے کہ بابا قوم کی دیانتداری، لیاقت اور بے مثال جرات کے انمول واقعات. اب آپ ان کو توجہ سے سنیں اور آپ تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے کہ واقعی محمد علی جناح ایک بہت ہی اعلیٰ پائے کے وکیل بھی تھے اور بہت عظیم الشان لیڈر بھی تھے اور شخصیت بھی تھے. تو ابتدا اس کی یوں ہوتی ہے کہ لکھتے ہیں آپ کہ محمد علی جناح 1896 کے موسم خزاں میں وطن لوٹے، یعنی انگلستان سے وہ واپس آ گئے تھے. انگلستان پہلے چلے گئے تھے وہ تعلیم کے لیے. اس وقت 20 سال کے سند یافتہ بیرسٹر تھے اور سیاست میں گلیڈسٹن، مارلے اور دادا بھائی نوروجی کی آزاد خیالی کے پرستار تھے. جب وہ کراچی پہنچے تو یقیناً اپنے ہم وطنوں میں اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرتے ہوں گے. ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا. ان کے لڑکپن کی رفیق حیات، یعنی بچپن کی شادی ان کی ہو گئی تھی، تو وہ رفیق حیات بھی جن کے ساتھ انہیں زندگی کے نشیب و افراز اور انسانی تعلقات کا کوئی تجربہ نہ ہوا ہوگا، رحلت کر چکی تھیں. یعنی جب شادی کر کے وہ چلے گئے تھے انگلینڈ، اور جب وہاں پر محمد علی جناح وہاں تعلیم حاصل کرے تو درمیان میں ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. اور والد کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے والد اپنا سارا اندوختہ کھو چکے تھے، یعنی بزنس لاس وغیرہ ان کو ہو گیا تھا. بزنس مین تھے ان کے والد صاحب. ظاہر ہے کہ انگریز مزاج جناح نیونہم روڈ کے ان 2 کمروں میں اب بے چین سے رہتے ہوں گے. اس پر یہ اور مصیبت کی وکالت میں قدم جمانے کے لیے انہیں کسی طرف سے مدد نہیں مل رہی تھی. اس سے پہلے 4 سال وہ لندن کی مصروف زندگی میں گم رہے تھے. انہوں نے بڑے بڑے عالموں سے گفتگو کی تھی، ویسٹ منسٹر میں بڑے بڑے مدبروں کی تقریر سنی تھی اور انہیں حکومت کی گتھیاں سلجھاتے دیکھا تھا. انہوں نے جوان سال اصلاح پسندوں کے خطبے بھی سنے تھے جن میں اصلاحی خیالات کا ولولہ تھا. جب کراچی واپس آ کر انہوں نے اپنا پرانے طرز زندگی دوبارہ اختیار کرنے کی کوشش کی ہوگی تو انہوں نے خاصی پریشانی ہوئی ہوگی. کراچی کی چھوٹی سی دنیا جس کی دلچسپیاں تجارت، جہاز رانی اور گپ شپ تک محدود تھیں، لندن سے بہت مختلف تھیں. لندن میں ان کوششوں کے درمیان کے لیے میدان بہت وسیع تھا اور وہ بہت شوق سے وہاں کی زندگی سے فیض حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن کراچی میں ان کے لیے موقع اور امکانات نہایت محدود تھے. ایک قصہ مشہور ہے
لیکن معلوم نہیں کہاں تک سچ ہے کہ ایک وکیل کے دفتر میں انہیں کام کرنے کا موقع اس شرط پہ ملا کہ وہ اس کی بیٹی سے عقد کر لیں گے، لیکن وہ اس قسم کی گھٹیا سودے بازی سے کوسوں دور تھے۔ بالآخر وہ کراچی کے ہمت شکن ماحول کو چھوڑ کر بمبئی پہنچ گئے۔ ہم جانتے ہیں کہ بمبئی اور کراچی سب ہندوستان تھا، ایک انڈیا تھا۔ بمبئی جا پہنچے جہاں ہائی کورٹ تھا، جو وکالت کے پیشے کا بڑا مرکز تھا اور جہاں باحوصلہ نوجوانوں کے واسطے کوشش اور ترقی کا وسیع میدان تھا۔ بمبئی میں، کراچی اس وقت چھوٹا سا شہر تھا، تھوڑی سی بستی تھی، تو اتنے ایکٹیویٹیز یہاں نہیں تھیں جتنے کہ بامبے میں تھیں۔ 1897 میں محمد علی جناح سمندری جہاز سے بامبے پہنچے، لیکن ابھی پریشان حالی اور مایوسی کے اور 3 سال ان کی قسمت میں تھے۔ تنگ دستی اور مصیبت کے زمانے کا اگر ذکر خاصی تفصیل سے ان کی سیکریٹری مطلوب حسن سید نے اپنی کتاب محمد علی جناح کی سوانح عمری میں کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، وکالت کے پہلے 3 سال بڑی تنگ دستی میں گزرے۔ وہ بڑی باقاعدگی سے روز اپنے دفتر جاتے رہے، لیکن اس عرصے میں ایک مقدمہ بھی ان کے ہاتھ نہ لگا۔ اگر بمبئی کے لمبے اور روندے ہوئے فٹ پاتھ بول سکتے تو ضرور زبان حال سے اس جوان سال وکیل کی سعی لا حاصل کی شہادت دیتے، جو ہر صبح شہر میں اپنی قیام گاہ سے قلعے میں اپنے دفتر تک پیدل جاتا اور شام کو جب امیدوں کے چراغ گل ہونے لگتے تھک ہار کر گھر لوٹ جاتا۔ لیکن 20ویں صدی کے شروع ہوتے ہی جناح صاحب کی قسمت پلٹ گئی۔ بمبئی کے قائم مقام سرکاری وکیل جان میک فرسن، اس زمانے میں انگریز وہاں تھے، ہم جانتے ہیں، تو وکالت میں بھی انگریز تھے۔ جان میک فرسن نے عذراء کرم کم عمر جناح کو اپنے دفتر میں کام کرنے کی اجازت دے دی۔ بقول مسز نائیڈو یہ ان کی بڑی عنایت تھی اور اس سے پہلے کسی ہندوستانی کو یہ رعایت نصیب نہ ہوئی تھی۔ جناح خود یہ احسان کبھی نہ بھولے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میک فرسن اس عنایت نے مصیبت کے اس تاریک دور میں میرے لیے امید کا چراغ روشن کر دیا۔ 1900 کے شروع میں بمبئی میں ایک پریزیڈنسی میجسٹریٹ کی جگہ خالی ہوئی، مگر اسے حاصل کرنے کے لیے کسی زور و سفارش کی ضرورت تھی۔ ایک روز جناح بیٹھے سوچ رہے تھے کہ انہیں اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے سگار سلگایا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگے کہ یکایک ان کے دل میں خیال آیا کہ وہ گاڑی میں بیٹھ کر سیدھے چارلس اولوینٹ کے دفتر جا پہنچے۔ یہ صاحب ان دنوں حکومت بمبئی کے امور قانونی کے رکن تھے۔ ان سے جناح نے اپنا مدعا بیان کیا۔ پھر مسٹر میک فرسن نے ان کی سفارش بھی کر دی۔ یوں وہ چند ہفتوں بعد عارضی پریزیڈنسی مجسٹریٹ مقرر ہو گئے۔ اس طرح ان کی مالی پریشانی ختم ہو گئی۔ انہوں نے گاڑی خرید لی اور بہتر مکان میں منتقل ہو گئے۔ وہ اپنی بہن فاطمہ جناح کو کراچی سے بمبئی لے آئے اور باندرے کے کانونیٹ اسکول میں داخل کرا دیا۔ بمبئی کا شہر اس زمانے میں مذہبی اور ذات پات کے امتیازات میں بری طرح جکڑا ہوا تھا، اور ایک مسلمان لڑکی کو کانونیٹ اسکول میں پڑھانا بڑی ہمت کا کام تھا۔ اس واقعے کے نصف صدی بعد ایک مضمون میں کسی شخص نے اس کا ذکر یوں کیا ہے، اس زمانے میں فاطمہ جناح کے فرقے کے لوگ ہرگز یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ وہ ایک کانونیٹ اسکول میں پڑھیں اور اس کے بورڈنگ ہاؤس میں رہیں۔ فرقے کی قدامت پسند عناصر سخت مضطرب تھے اور انہوں نے بڑی کوشش کی کہ وہ اسکول چھوڑ دیں۔ بیچاری فاطمہ کے متعلق چیمگوئیاں بھی ہوئیں، لیکن ان کے بھائی محمد علی نے پوری طرح ان کا ساتھ دیا اور انہوں نے قدامت پرستوں کے مقابلہ کرنے کی ہمت دلائی۔ جناح خود انہیں لے کر اسکول گئے، ان کے داخلے کا سارا انتظام کیا اور پھر ان کے ساتھ اسکول کی عمارتوں اور اس کے احاطے کا معائنہ کیا۔ بعد میں جب وہ اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئیں تو جناح ہر اتوار کو گھوڑے پر سوار ہو کر بمبئی سے باندرے جا کر بہن سے ملتے تھے۔ برصغیر ہندوستان کی تقسیم زیادہ تر محمد علی جناح کے تخیل اور ان کی کوششوں کا نتیجہ تھی، لیکن موجودہ ہندوستان میں بمبئی کے پرانے وکیل
ہندو وکیل اب بھی بڑے احترام سے انہیں یاد کرتے ہیں۔ شہر بمبئی کے بیچوں بیچ وکٹورین عہد کی وہ لق و دق عمارت ہے جہاں 1900 میں محمد علی جناح نے عارضی پریزیڈنسی میجسٹریٹ کے عہدے سے سبکدوش ہونے کے بعد وکالت شروع کی۔ اس عمارت کے ایک حصے میں قید خانہ تھا جس کے آہنی سلاخوں کے باہر 2 شاندار سپاہی نیلی اور سنہری پگڑیاں باندھے کھڑے رہتے تھے۔ اس کے آگے ایک لمبا چوڑا اور تاریخ دفتر تھا جس میں تقریباً 20 وکیلوں کے ٹائپسٹ بیٹھے مشینوں پر اپنے فاضل مالکوں کی تحریریں ٹائپ کرتے تھے۔ اس کمرے میں 45 برس پہلے محمد علی جناح نے وکالت کا کام شروع کیا۔ جب اس عمارت میں گیا تو وہاں مجھے ایک بوڑھا وکیل ملا جس کو جناح کا اپنے دفتر میں پہلی دفعہ آنا اچھی طرح یاد تھا۔ اس نے بتایا کہ جناح نے آنے کے بعد اپنے دفتر کو ایسے عمدہ فرنیچر سے آراستہ کیا جو کسی اور وکیل کو نصیب نہ تھا۔ اس عمر رسیدہ وکیل نے بڑے شوق سے محمد علی جناح کی جوانی کی باتیں سنائیں۔ کہنے لگا، آپ نے جناح کی وکالت کا آغاز کا وہ قصہ تو سنا ہی ہوگا کہ سر چارلس اولیونٹ نے انہیں ایک ایسی خدمت کی پیشکش کی جس کی تنخواہ 1500 روپے ماہوار تھی۔ جناح نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، میں تو 1500 روپے روزانہ کمانا چاہتا ہوں۔ ان کے مزاج میں ان دونوں بڑی بے باکی اور جھپٹ تھی، لیکن انہوں نے جو کہا کر دکھایا۔ انہوں نے اپنی وکالت جمانے کے بعد بمبئی کے تمام دوسرے وکیلوں سے زیادہ روپیہ کمایا۔ بوڑھے وکیل نے پھر پاس کے ایک دفتر سے 2 دوستوں کو بلایا اور تینوں نے باری باری جناح کے متعلق قصے سنائے۔ ان میں سے ایک شخص انہیں اس زمانے سے جانتا تھا جب ان کی مالی حالات اچھے نہ تھے۔ اس نے بتایا اس وقت بھی ان کا لباس ان کا طرز امتیاز تھا اور مشکل وقت میں بھی ان میں انتہا کی خود اعتمادی اور بے باکی تھی، شاید اس سے بھی زیادہ جس کے لیے وہ بعد میں اتنے مشہور ہوئے۔ ان کی دیانتداری بھی انتہا درجے کی تھی۔ بے شک وہ ذرا ٹیڑھے آدمی تھے، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سنا کہ انہوں نے کوئی ناانصافی یا ہیر پھیر کیا ہو۔ یہ باتیں ان کی فطرت کے خلاف تھیں۔ یہ اس سے پہلی قسط سمجھیے کیونکہ مضمون اور تھوڑا طویل ہے، تو میں اس کو آئندہ قسط میں پھر بیان کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس میں بھی جو مختصر واقعات بیان ہوئے ہیں اس سے جناح صاحب کی شخصیت پر ایک اچھی روشنی پڑتی ہے اور اندازہ ہوتا ہے کہ جوانی سے کس قدر مضبوط اور پختہ فیصلہ کرنے والے انسان تھے اور اس پر عمل کرنے والے انسان تھے۔ آگے بھی ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے، اس مضمون کو جاری رکھیں گے۔ فی الوقت اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔